السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ یہ واقعہ میرے بھائی کے دوستوں کا ہے اور انہی کی زبانی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوری 2022 میں ہم دوستوں نے کراچی سے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ہم نے وہاں سے کار بک کروائی اور آگے کی طرف نکلے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ چاروں طرف قدرت کے حسین اور خوبصورت نظارے تھے۔ پہاڑ، اونچے اونچے درخت، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا، اوپر سے سہانا موسم۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی جنت میں ہیں۔ جو لوگ مری، کشمیر وغیرہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کتنا خوبصورت اور حسین نظارہ ہوتا ہے وہاں۔ تو ہمارے ساتھ کئی گاڑیاں سفر کر رہی تھیں، ان میں فیملیز بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بچے سب شامل تھے۔ آہستہ آہستہ برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم ایوبیہ پہنچے تو برف کا طوفان آ گیا، تو جو جہاں تھا وہ وہیں رک گیا۔ ہم بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے، اس انتظار میں کہ ابھی طوفان تھم جائے گا تو ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ ہمارا ڈرائیور وہیں کا رہائشی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے ان گاڑیوں سے کافی دور نکل گیا جو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ برفانی طوفان نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اب گاڑی چلانا ناممکن تھا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے اور یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید طوفان کی شدت میں کمی آ جائے گی، مگر ایسا نہیں تھا۔ ہمارے آس پاس کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہم اس جگہ اکیلے تھے۔ ڈرائیور نے کہا کہ باہر نکلتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں، شاید کچھ مدد مل جائے۔ ہم باہر نکلے۔ گاڑی میں تو ہیٹر چل رہا تھا، مگر جیسے ہی ہم باہر نکلے تو باہر خون جما دینے والی سردی تھی اور تقریباً 6 فٹ تک برف گر چکی تھی۔ درخت، پہاڑ، ہر چیز برف سے ڈھک چکی تھی۔ ہم چاروں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم تھک ہار کر دوبارہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ چلنا بے فضول تھا۔ اب ہمیں خوف محسوس ہونے لگا۔ باہر طوفان جاری تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ڈرائیور نے ہمیں کہا، صاحب باہر نہیں نکل سکتے، ہیٹر چلا کر گاڑی میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ وہی مناظر جو صبح کو بہت حسین اور خوبصورت لگ رہے تھے، اس وقت ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کر۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کو نیند آنے لگی، سب سو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دم گھٹنے کی وجہ سے اچانک میری آنکھ کھلی۔ ہماری گاڑی برف کے طوفان کی وجہ سے دب چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھلا۔ اپنے دوستوں کو اٹھایا، ڈرائیور کو اٹھایا، مگر میرا ایک دوست اور ڈرائیور نہ اٹھے۔ ہم نے انہیں ہلایا جلایا مگر ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو چکی تھی اور ہم بے بسی سے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہم نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے کہ اچانک پیچھے والا دروازہ کھلتا ہے
اور 2 آدمی مجھے اور میرے دوست کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، ہمیں پانی پلاتے ہیں تو کچھ ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ ہمیں انہیں دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سردی میں انہوں نے سر سے پیر تک صرف ایک چادر ہی لپیٹ رکھی تھی، پیروں میں ہوائی چپل تھی، جبکہ ہم نے کافی گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود سردی خون جما رہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، صاحب آگے چلتے ہیں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ ہمیں اپنے دوست اور ڈرائیور کو اس حالت میں چھوڑنا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر اپنی زندگی کی خاطر آگے بڑھنا تھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کئی فٹ برف جمع ہو چکی تھی، جس وجہ سے اس پر چلنا ناممکن تھا، مگر وہ دونوں بڑی آرام سے ہمارے آگے آگے چل رہے تھے۔ ہم دوست گرتے پڑتے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ مناظر بہت خوفناک تھے، ایسے لگ رہا تھا ہر چیز کفن میں لپٹی ہوئی ہے اور ہمیں بھی اسی کفن میں لپیٹنا چاہ رہی ہے۔ ہم کئی گھنٹے تک چلتے رہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد کچھ گاڑیوں کی جلتی ہوئی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ ہمیں اطمینان ہوا کہ ابھی زندگی باقی ہے۔ گاڑیوں میں لوگ موجود تھے، کچھ زندہ تھے اور کچھ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ ان کی پوری فیملیز موت کے منہ میں جا چکی تھی، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب شامل تھے۔ ان کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دہشت سے ہمارے دل پھٹنے کو تھے۔ قیامت کا منظر تھا جو دیکھا نہیں جا رہا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ وہ آدمی جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گاڑیوں سے باہر نکلو اور چلو، ورنہ یہیں سردی میں تھرتے ہوئے مر جاؤ گے۔ لوگوں نے اپنی اپنی گاڑیوں سے نکل کر چلنا شروع کیا۔ کافی دیر چلتے رہے۔ راستے میں عجیب دہشت ناک مناظر تھے۔ کچھ لوگ برف میں دھسے ہوئے مرے پڑے تھے، کچھ گاڑیوں میں مرے پڑے ہوئے تھے۔ آگے چلنے کے بعد کچھ لوگ نظر آئے جو لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہاں تک تو پہنچے، یعنی ابھی ہماری زندگی باقی تھی، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہمارے لیے وہ آدمی فرشتے تھے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہمیں یہاں تک پہنچا کر وہ کسی سے بات کیے بغیر کھائی کی طرف سے نیچے اترنے لگے، جبکہ وہاں کوئی انسان جانے کا اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ طوفان نے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام لوگوں کی نظروں کے آگے سے غائب ہو گئے، ہمیں حیران و پریشان چھوڑ کر، مگر وہ ہمیں محفوظ مقام پر پہنچا کر جا چکے تھے۔ ہمیں ریسکیو والوں نے ایک مسجد میں ٹھہرایا۔ صبح ہونے والی تھی، انتظامیہ لوگوں کی مدد کو آ گئی تھی ہمیں ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے۔ تمام لوگ اپنے پیاروں کو جو اس طوفان میں موت کے منہ میں جا چکے تھے، انہیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ ہمارے اپنے دل بھی خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم اپنے دوست اور ڈرائیور کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے، مگر یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہے موت کی آغوش دے دیتا ہے۔ 1 سال ہونے کو ہے۔ آج بھی جب یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام لوگ جو زندہ تھے خیر خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔